سورۃ الروم 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ تو نہیں ٹھہرے مگر ایک لمحہ، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ الٹے چلے جاتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان سے نوازے گئے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، یقیناً تم ٹھہرے رہے اللہ کی کتاب کے مطابق، الی یوم البعث، قیامت کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، پس یہ قیامت کا دن ہے، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، بس اس دن کوئی نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، معذرتہم، ان کی معذرت اور عذر پیش کرنا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو اللہ کے غضب کو زائل کرنے کا موقع دیا جائے گا، یا نہ وہ لوٹا دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے نفع کے واسطے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون بیان کیا ہے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ ضرور کہیں گے، ان انتم الا مبطلون، یقیناً تم باطل لوگ ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ جل شانہ مہر لگاتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو یقین نہیں رکھتے۔ فاصبر، آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو بے برداشت نہ بنا دے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہی اللہ کامل قدرت والی ذات ہے جس نے انسان کو شروع میں ایک کمزور نطفے سے بنایا، پھر اس کو قوت اور طاقت سے نوازا، اور پھر اس کو کمزوری کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جو اللہ اس انسان کو پہلی مرتبہ ایک نطفے سے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو لوگ تو یقین نہیں کر رہے، لیکن جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو یہ جو قیامت کے منکر لوگ پھر یہ قیامت کے دن جو بیہودہ باتیں کریں گے، تو ان آیات مبارکہ کے اندر اس بات کا بنیادی طور پر ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کو یقین نہیں آ رہا موت کے بعد دوبارہ زندگی کا،
لیکن وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اور مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو یقسم المجرمون، یہ مجرم لوگ قسم کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، یہ تو ایک لمحے سے زیادہ کہیں بھی نہیں ٹھہرے۔ کہاں نہیں ٹھہرے؟ یا تو اس سے مراد دنیاوی زندگی ہے کہ پوری دنیا کی جو یہ زندگی گزار سکے تھے، تو پوری کی پوری زندگی کو یہ ایک لمحہ قرار دیں گے، اور یا یہ جو برزخ میں وقت گزار چکے تھے دنیاوی زندگی کے بعد، جو برزخی زندگی ہے، تو اس زندگی کو یہ ایک لمحہ قرار دیں گے کہ یہ تو ایک لمحہ کے لیے ہم ٹھہرے رہے، اتنا زیادہ وقت ہم نے گزارا ہی نہیں۔ اور یہ کیوں کہیں گے کہ قیامت کے دن ان کے لیے سخت پکڑ کا دن ہے، اور عمومی طور پر انسان پچھلی زندگی میں راحت جتنے بھی گزار چکے، لیکن جب اس پر سختی کا عالم شروع ہو جاتا ہے تو یہ پچھلے راحت کی ساری زندگی بھول جاتا ہے۔ تو باوجود یہ کہ انہوں نے سالوں سال گزار دیے دنیا کے اندر، لیکن یہ کہیں گے جی ما لبثوا غیر ساعہ، یہ تو ایک لمحے کے علاوہ کچھ بھی نہیں گزار چکے۔ اس لیے دوسری جگہ بھی اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں، سورۃ النازعات کے آخر میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور ان کو آخر سے ڈرانا ہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور آپ کی ذمہ داری تو لوگوں کو قیامت کے دن کی سختی سے ڈرانا ہے، اس دن کے عذاب سے ڈرانا ہی مقصود ہے۔ یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن قیامت قائم ہو جائیں گی اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو پھر کہیں گے اوہو، ہم تو دنیا کے اندر ایک صبح یا ایک شام گزار چکے ہیں، ہم نے تو دنیا کے اندر زندگی نہیں گزاری، یہ پچھلی ساری زندگی بھول جائیں گے قیامت کے دن کی ہولناکی اور سختی کو دیکھ کر۔ اللہ فرماتے ہیں کَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اس طرح کی بیہودہ بات کرنا قیامت کے دن یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ پہلے بھی اس طرح الٹے چلتے رہتے تھے۔ دنیا کے اندر جب ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ تم لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہارے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہے، یہ کہتے رہتے نہیں جی کوئی جو ہے موت کے بعد زندگی، ایک مرتبہ ہم ریزہ ہو جائے تو کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ جب ان سے کہا جاتا یہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہیں، تو جواب میں کہتے نہیں جی یہ کیسا پیغمبر، ہماری طرح چلنے والا، پھرنے والا، بازاروں میں جانے والا، کھانے والا، پینے والا، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے۔ کبھی کہتے جی یہ تو غریب شخص ہیں، پیغمبری کی بہت اچھی چیز، تو مالداروں کو جس طرح مال دیا جاتا ہے تو یہ بھی کوئی عمدہ چیز ہو تو دی جاتی ہے۔ تو نہ تو پیغمبر کی پیغمبری پر یقین، نہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کو جو قرآن دیا گیا اس پر یقین کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی الٹا نخرے کرتے تھے اور عجیب عجیب بکواسات کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، کَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، یہ پہلے سے اس طرح دنیا کے اندر الٹے چلتے رہتے تھے، یاد ان کی یہاں پر بھی یہ الٹی بات کرنے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور وہ لوگ جن کو دنیا کے اندر علم دیا گیا، شریعت کا علم جن کو دیا گیا اور جن کو ایمان سے نوازا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ نفس علم بغیر ایمان کے کافی نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس معلومات بہت سارے ہیں، لیکن انسان کے معلومات انسان کو عمل پر مجبور نہ کر لیں،
تو یہ کوئی علم نہیں ہے، اس چیز کو ذہنی عیاشی کہتے ہیں۔ تو ایمان یہ بنیاد ہے کہ اس ایمان کی بنیاد پر بندہ آخرت کا علم حاصل کرتا ہے، اور اس علم کے ذریعے بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تو یہ جو علم والے ایمان والے ہوں گے، یہ کہیں گے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ۔ کم بختو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم لوگوں نے تو اللہ کی کتاب کے مطابق قیامت کے دن تک زندگی گزاری، پہلے دنیاوی زندگی تھی، پھر برزخی زندگی تھی۔ اس لیے ایک روایت کے مطابق یہ جو کافر جو ہیں برزخی زندگی میں ہوتا ہے، تو یہ بار بار کہتا ہے اللہ سے لا تقم الساعہ، اللہ قیامت قائم نہ کر۔ اور جو مومن ہوتا ہے یہ بار بار اللہ سے درخواست ہے اقم الساعہ، اللہ قیامت قائم کر دے، کہ وہ جو تفصیلی مناظر ہوں گے نیک اعمال کا، جو بدلہ جنت کی شکل میں اللہ عطا فرمائیں گے، تاکہ بندہ جلد از جلد اس کو حاصل کر لے۔ تو مومن یہ جنت کا مشتاق ہوتے ہوئے اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ جلدی قیامت قائم کر لے۔ اور جو کافر ہوتا ہے تو یہ جہنم کے خوف کی بنیاد پر، ان سخت حالات سے ڈرنے کی بنیاد پر یہ خوف محسوس کرتے ہوئے بار بار یہی کہتا ہے کہ قیامت قائم نہ ہو۔ اب یہ جو لوگ ان کو کہنے والے ہوں گے، یہ ایمان والے، یہ علم والے کون لوگ ہوں گے؟ اس میں 4 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ بھی آیا ہے کہ یہ فرشتے ہوں گے، فرشتے کہیں گے کہ نہیں بھائی، تم تو قیامت کے دن تک زندگی گزار چکے ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام ہوں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ علماء ہوں گے۔ اور چوتھا قول اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ہر مومن ان کو کہے گا جو ایمان کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزار چکا ہے۔ تو ہر ایمان والا جو صحیح علم حاصل کر کے اور شریعت کے مطابق زندگی گزار چکا ہے، تو ہر مومن ان سے یہ کہے گا فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، لہذا آج یہ قیامت کا دن ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں آج جو یقین نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ تم پہلے سے یقین نہیں کرتے تھے، تمہارا کوئی یقین نہیں تھا آخرت پہ، اس لیے آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایک لمحہ ہی گزار چکے، اس سے پہلے ہم نے تو اور کوئی زندگی نہیں گزاری۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق دنیا میں ہمیشہ ناز و نعمت میں رہا انسان، جب اس نے اللہ کا انکار کیا ہو، اللہ کے رسول کا انکار، آخرت کا انکار، قرآن کا انکار، یہ ہمیشہ ناز و نعمت میں اگر رہا ہو، اور یہ قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کو ایک غوطہ لگا دیا جائے، اس سے پوچھا جائے آپ نے کبھی نعمت اور خوشی اور بہتر زندگی، سہولت کی زندگی بھی دیکھی ہے؟ یہ کہے گا جی میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی نہیں، یہ کبھی راحت دیکھی نہیں، سب کچھ بھول جائے گا۔ اور جب کوئی مومن مسلمان دنیا میں پریشانی کے عالم میں تکالیف اور مصیبتیں اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرا ہوا انسان، جب کل قیامت کے دن جنت کے اندر ایک غوطہ اس کو لگا دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا جب تم نے کبھی کوئی مصیبت اور تکلیف دیکھی ہے؟ کہے گا جی میں نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں، مصیبت دیکھی، سب کچھ بھول جائے گا۔ اس لیے مومن دنیا کے اندر آخرت کی بنیاد پر برداشت کرتا ہے، اس لیے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر اس دن جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، تو پھر ان مجرموں کو اپنے جرم سے کسی قسم کی معذرت کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا، اور اگر معذرت کریں گے تو پھر کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ عذر پیش کرنا کوئی نفع نہیں، لا ينفع، کوئی نفع نہیں دے گا ظالموں کو معذرتہم، ان کا عذر پیش کر لینا، ولا هم يستعتبون، اور نہ ان سے اللہ کے غضب کو
زائل کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا، اور وہ توبہ کی شکل میں، یعنی اس دن نہ ان کو توبہ کا موقع ملے گا، اگر توبہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ بندہ کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر وہ حالت طاری نہ ہو جائے کہ جس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ یا تو انسان پر موت کے آثار شروع ہو جائیں، اور یہ سورج جو ہے یہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جس دن سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو گیا، بس اب توبہ کا دروازہ بند۔ اسے فرعون نے اپنے مرتے وقت جب موت کے آثار دیکھ لیے، پھر اقرار کر چکا کہ اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اب تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس سے پہلے نافرمان رہا اور نافرمانی میں مبتلا رہا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، ان کو کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے غضب کو زائل کرنے کے لیے جو توبہ ہے گناہوں سے، اس کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ان کو دنیا کے اندر واپس لوٹنے کا موقع دیا جائے گا کہ واپس دنیا میں جا کے نیک عمل کر کے اور اللہ کے غضب کو زائل کر لے، نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے بیان کیا ہے للناس، لوگوں کے فائدے کے واسطے، فی هذا القرآن، اس قرآن کے اندر، من کل مثل، ہر طرح کا مضمون ہم نے بیان کیا۔ کبھی اللہ نے دلائل کی روشنی میں، کبھی اللہ نے مثالوں کے ساتھ بات سمجھا دی ہے۔ کیسے اللہ جل شانہ مثالیں سمجھاتے رہتے ہیں۔ موت کے بعد کے دوبارہ زندہ ہونے کے لیے اللہ نے کس طریقے سے انسانوں کو مثالوں کے ساتھ بات سمجھائی۔ مردہ زمین ہوتی ہے، اللہ پاک بارش برسا دیتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ حیات پیدا فرماتے ہیں اور وہ اندر سے پودے اگا لیتے ہیں۔ ایسے ہی انسانوں پر جو حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ انسانوں کے کردار کے مطابق آتے ہیں۔ اس بات کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں مثال کے ساتھ سمجھا دیا۔ تو اللہ نے ہر قسم کا مضمون انسانوں کے نفع کے واسطے اس قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، لیکن یہ مضمون اس کو فائدے جو کم سے کم قرآن کو پڑھے تو صحیح۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی۔ الفاظ وہ بھی غلط پڑھے جا رہے ہیں، نہ الفاظ کی محنت ہو رہی ہے، نہ ترجمہ کی محنت ہو رہی ہے، نہ تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ اکابر علماء اور اسلاف کا خود ایک عمل رہتا تھا کہ جس طرح روزانہ قرآن پاک کو ناظرتاً پڑھتے رہتے تھے، ایسے ہی روزانہ کے اعتبار سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ کچھ حصہ پڑھتے رہتے تھے۔ روزانہ پڑھنے کی عادت میں بندہ سمجھے تو صحیح کہ مجھے اللہ پاک نے اس کے اندر کیا بیان فرمایا۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے کر آئیں، بس ان کا یہ جو دلوں کے اندر حسد پڑا ہوا ہے اور بغض پڑا ہوا ہے، تو یہ حسد اور بغض اس درجے پہنچا ہے کہ آپ ان کے فرمائش کے مطابق کسی معجزے کا ان کے سامنے کوشش کر لے کہ وہ لے کر آئیں اور وہ ظہور کر لے، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ تم باطل لوگ ہو، تم ناحق لوگ ہو۔ پیغمبر کو اور مومنوں کو کہتے ہیں کہ تم ناحق لوگ ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ضد اور ہردمی کی وجہ سے اور حسد اور بغض کی وجہ سے پیغمبر کی پیغمبری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ انجام کار ان کے دلوں پر مہر لگا لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اب دلوں پہ مہر لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے دلوں سے جو حق قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہے اس صلاحیت کو چھین لیتے ہیں، پھر بات نہیں بیٹھتے ہیں، رغبت ہی نہیں ہوتی۔
اور آج کا معاشرے میں بندہ دیکھ لے، جو بندہ جتنا مسجد کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، جتنا علماء کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، دیندار لوگوں کے ساتھ، دینی محنتوں کے ساتھ، اس بندے کو اتنا ہی اس ماحول سے نفرت کی وجہ سے اس کے اندر کی صلاحیت کو سلب کیا جاتا ہے، توفیق ہی نہیں دی جاتی اس کو۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ جس طرح پہلے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو انجام کار کامیاب فرمایا، اس سے ہی اے میرے پیغمبر آپ کے لیے کامیابی ہی مقدر ہے، آپ کے صحابہ کے لیے کامیابی ہی مقدر ہے، آپ کے فرمانبردار مسلمان ایمان والوں کے لیے کامیابی ہی مقدر ہے۔ اگر دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور آج کچھ آزمائش کی زندگی گزر رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جنت تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو یہ یقین نہ رکھنے والے ہیں، یہ لوگ کبھی آپ کو بے برداشت نہ بنا دیں۔ بس آج کی دنیا کی زندگی میں برداشت کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ کبھی انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے پر کنٹرول کر لیتا ہے، ایک صبر یہ ہوتا ہے، اور دوسرا صبر ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال پہ ڈٹا رہے اور عمل کرتا رہے، انجام جو بھی ہے بس وہ اس میں جتنی تکلیف سامنے آ جائے، پریشانی آ جائے، بس اس پر انسان اپنے آپ کو کنٹرول رکھے اور صبر کا مظاہرہ کرتا رہے۔ اللہ جل شانہ انجام کا اس نیک عمل کے بدلے انسان کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس سے وقتی حالات اور پریشانی کی وجہ سے بندہ بے برداشت نہ ہو جائے، بلکہ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ بس استقامت کے ساتھ بندہ ڈٹا رہے اپنے ایمان اور عمل صالح کی زندگی پر۔ اس لیے بعض اوقات زندگی میں بندہ دیکھتا ہے، یہ کافر لوگ دیکھیں جی یہ کس طرح کی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں اور ہم تو پتہ نہیں کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ بعض اوقات جتنا بندہ ایمان پر چلنے والا، عمل صالح پر چلنے والا، کبھی گھروں کے اندر بیماریاں ہوں گی، کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی جو ہے چلتا جاب ختم ہوگا، یہ مختلف حالات کا جو آنا ہوتا ہے، تو یہ ایمان والوں پر یہ حالات آتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ایمان والوں کو ٹٹولنا چاہتے ہیں۔ بس اتنی بات کہتے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو چھوڑ دیں، نہیں، اللہ ان کو آزمائیں گے مختلف حالات کے ذریعے۔ اللہ جاننا چاہتے کون حقیقی ایمان لانے والا، اللہ کے ساتھ پیوست رہنے والا، اللہ کی باتوں پر کامل یقین رکھنے والا ہے، اور کون سرسری بات کہنے والا ہے۔ اس نے فرمایا کبھی آپ استقامت کی اور متانت کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیجیے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کیجیے حالات کے اوپر، اور انجام کار کامیابی آپ ہی کے لیے ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی قسم کھائیں گے یہ مجرم لوگ، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ یہ تو ایک لمحے کے سوا نہیں ٹھہرے، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح یہ لوگ الٹے چلتے رہتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا اور ایمان، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، یقیناً تم ٹہرے رہے اللہ کی کتاب کے مطابق قیامت کے دن تک۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، بس یہی قیامت کا دن ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم لوگ یقین نہیں رکھتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، بس اس دن کوئی نفع نہیں دے گا ظالم لوگوں کو ان کا عذر پیش کر لینا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کے عتاب کے ازالے کا موقع دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے بیان کیا ہے اس قرآن کے اندر لوگوں کے نفع کے واسطے، من کل مثل، ہر قسم کا مضمون،
وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر آپ لے آئے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی تو ضرور یہ کافر لوگ کہیں گے ان انتم الا مبطلون، کہ یقیناً تم ناحق لوگ ہو، تم باطل ہو۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، اسی طرح مہر لگاتے ہیں اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کیجئے، یقین اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور آپ کو بے برداشت نہ بنا دے وہ لوگ جو کہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔